بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند صدق اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت کا ایک فقرہ اور اس فقرے کا ایک کلمہ ہماری فکری رہنمائی کر رہا ہے. اس عنوان پر کہ مشیت اور حسین کا رشتہ کیا ہے. کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، بلکہ کئی مرتبہ یہ جملہ عرض کر چکا ہوں، ذات حق سبحانہ و تعالی سے متعلق کہ ذات حق تو وہ ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے، اعتراف مشکل ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس وقت کہ یہی کیفیت کچھ اس رشتے کی ہے. مشیت اور حسین کے درمیان رشتے کا انکار ممکن نہیں ہے، سمجھنا مشکل ہے. انکار ممکن نہیں ہے. حسین اور مشیت کے درمیان رشتہ محکم ہے. یہ رشتہ کیسا ہے؟ کتنا گہرا رشتہ ہے؟ کن اسباب کی بنا پر حق سبحانہ و تعالی نے حسین ابن علی کو اپنے نظام مشیت میں ایک اہمیت دی ہے. یہ راز سمجھ میں آ جائے تو مسلمان ہو جائے. صلوات پڑھ لیجیے محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. لفظ مشیت پہ گفتگو ہو رہی تھی تو عرض کروں کہ بعض مصنفین نے مشیت کی ترجمانی میں، یعنی لفظ مشیت کے ترجمے میں لفظ تجلی بھی استعمال کیا ہے، اور مشیت کی تعریف اس طرح کی ہے کہ مشیت وہ تجلی ذات الہی ہے جو کسی شے کو عدم سے وجود میں لاتی ہے یا وجود سے عدم میں لے جاتی ہے.
یہ عبارت میری نہیں ہے، یہ عبارت قابل بحث ہے، لیکن ہے اپنی جگہ فکر انگیز کہ مشیت وہ تجلی ذات الہی ہے جو ایجاد معدوم یا اعدام موجود کے لیے ہوتی ہے۔ اولا بعض حضرات تو لفظ تجلی ہی سے مقدر ہو جاتے ہیں اور اسی سے ان کی کثافت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کون ہے جو تجلی سے مقدر ہو جائے، چاہے وہ حقیقت میں تجلی ہو یا لفظ تجلی ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں ایسے افراد، کچھ ایسے افراد ہیں جن کے سامنے تجلی کا کلمہ آیا اور وہ کہتے ہیں یہ صوفی ہو گئے ہیں، یہ باطل نظریات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ کسی لفظ کو سن کر اس طرح سے فیصلے کرنا علم کی نہیں جہل کی دلیل ہے۔ لفظ تجلی، لفظ تجلا قرآن مجید سے ماخوذ ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کسی قرآنی لفظ کی غلط تعریف مقرر کر لے تو اس کی اس غلط تعریف کو ہدف تنقید بنایا جائے گا، نہ کہ اس اصطلاح کو۔ ارے کتنی اصطلاحیں قرآنی ہیں اور کتنی لفظیں قرآنی ہیں جن کی لوگوں نے اپنے اپنے طور پر بہت سی غلط تفسیریں اور تعویلیں کر لی ہیں۔ لفظ خلافت، لفظ امامت، کتنے الفاظ ہیں کہ جن کی تعریف اپنے طور پر لوگوں نے کر رکھی ہے۔ مراد الہی کچھ اور ہے اور مراد بندگان منحرف کچھ اور ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر کلمہ ادا کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم خود منحرف نہ ہو جائیں، ہمارا نام منحرفین کی فہرست میں نہ لکھ لیا جائے۔ بہرحال یہ ایک تعریف ہے کہ تجلی مشیت تجلی ذات الہی ہے، اور ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ اس حد تک میں اس فقرے سے متفق ہوں۔ مشیت تجلی ہے، وہ نور ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کن ہے، ذات کے لحاظ سے کسی کے تصور میں نہیں آ سکتی، اس کی تعریف ممکن نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ وہ نور ہے۔ اس نے خود تعارف کرایا ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہ نور ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ نور کا کلمہ علی الاطلاق اپنے پورے کمال اور تجرد کے ساتھ جب ادا کیا جائے گا تو اس کا مصداق سوائے ذات الہی کے کوئی ہو نہیں سکتا، اور جب وہ نور ہے تو اس کے تمام اسماء تجلیاں ہیں، تمام صفات تجلیاں ہیں، تمام افعال تجلیاں ہیں۔ دامن نور میں تجلی کے علاوہ ہوتا کیا ہے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد اس کا ہر امر تجلی ہے، مشیت بھی تجلی ہے۔ مشیت وہ تجلی ہے جو ایجاد معدوم یا اعدام موجود سے متعلق ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے مشیت اور تجلی کو بالکل مترادف قرار دیا ہے، اور بعض حضرات نے مشیت اور تجلی میں اتنا فرق رکھا ہے کہ رتبتاً
ایک صفت ہے ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی علم، جو اس کی ذاتی صفات میں سے، اور ہر شے کائنات کی سب سے پہلے کہاں تھی اور کہاں ہے؟ ظرف علم الہی میں، ظرف علم الہی میں۔ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ چلیے اسٹیپ بائی اسٹیپ پیچھے لے چلیں آپ کو۔ آپ جو یہاں تشریف فرما ہیں، آپ اس سے پہلے کہاں تھے؟ آغوش مادر میں تھے۔ آغوش مادر سے پہلے کہاں تھے؟ رحم مادر میں تھے۔ رحم مادر سے پہلے کہاں تھے؟ صلب پدر میں تھے۔ صلب پدر سے پہلے کہاں تھے؟ ارادہ الہی میں تھے۔ ارادہ الہی سے پہلے کہاں تھے؟ مشیت الہیہ میں تھے۔ مشیت الہیہ سے پہلے کہاں تھے؟ علم الہی میں تھے۔ اب میں نے بہت سی بیچ کی کڑیاں حذف کر دی ہیں، اب سمجھ میں آئی ترتیب؟ اب ادھر سے جب نزول ہوگا تو کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے یہ ما سوی اللہ جو کچھ ہے یہ تھا کہاں سے آیا؟ علم الہی۔ اپنی زندگیوں کی قدر و قیمت سمجھیے گا کیا ہے؟ اپنی زندگیوں کی، اپنے وجود کی، اپنی شخصیتوں کی قدر و قیمت سمجھیے گا۔ ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں، آپ کا آغاز علم الہی ہے، آپ کا انجام دامن رحمت الہیہ ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے کاش یہ جملہ یاد رہ جائے، محفوظ ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے۔ آغاز آپ کا، ازل آپ کا علم الہی، اور ابد دامن رحمت الہی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ سے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آئے کہاں سے تھے؟ ظرف علم الہی سے، اور پہنچیں گے کہاں؟ دامن رحمت الہی۔ علم بھی صفت رب، رحمت بھی صفت رب۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو بعض حضرات نے، اور یہ بات قرین حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ علم الہی میں جو کچھ ہے، جب علم الہی میں بہت کچھ ہے، سب کچھ علم الہی میں، جب حق سبحانہ و تعالیٰ اس اپنے علم ذاتی کی بنا پر کسی شے کو شے بنانا چاہتا ہے تو وہ متعلق ہوتی ہے شے مشیت سے، اور پھر جب چاہتا ہے کہ بالفعل وہ واقعاً ہو جائے تو پھر وہ متعلق ہوتی ہے ارادے سے۔ اور یہ ترتیب بالکل جو کہ تو، قرآن مجید کا اعجاز یہی ہے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ لیجئے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بالکل ترتیب، الفاظ کی ترتیب کے ساتھ محفوظ ہے۔ حق سبحانہ و تعالی جب چاہتا ہے کہ کچھ ہو جائے تو ارادہ اس کا متعلق ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کون فیکون۔ یہاں پر یہ بحث ضرور ہے کہ وہ کن کیسے کہتا ہے۔ یہ کاف اور نون سے مل کے، یہ کاف اور نون دو حرف ہیں نا، کاف نون پیش کن ہے نا،
یہ کاف و نون سے مل کے جو کن کلمہ ہے یہ اللہ کہہ سکتا ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ ہم کن کے بھائی حرف ادا کرنے کے لیے مخارج حروف کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کوئی حرف ادا کرنے کے لیے، کوئی لفظ ادا کرنے کے لیے مخارج حروف کی ضرورت ہوتی ہے۔ حمزہ کہاں سے نکلتا ہے، ح کہاں سے نکلتا ہے، کاف کہاں سے نکلتا ہے، نون کہاں سے نکلتا ہے۔ اگر کسی کے ناک ہی نہ ہو تو نون ادا کرنا بڑی مشکل ہو جائے گی۔ خیشوم سے نون کی آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی تو جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، وہ جسم ہماری طرح نہیں رکھتا، وہ ہماری طرح منہ نہیں رکھتا مگر زبان رکھتا ہے۔ وہ یعنی یہاں دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ کن کے معنی ہے ان یقول لہو کن فیکون، کن کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی واقعاً یہ لفظ کن، حرف کن ایجاد کرتا ہے، یہ لفظ ایجاد کرتا ہے خلق کرنے کے لیے، اور پھر وہ شے خلق ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اور دقیق سنج ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصلاً یہ تعبیر کنایا ہے، کنایا ہے اس بات کا کہ وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی کن کہے اور وہ کام ہو جائے، کنایا ہے۔ اچھا دیکھیے یہ لطف پروردگار ہے کہ اس نے اپنی ذات، اس کی ذات کی کن ہے، ذات کی معرفت مکمل طور پر ممکن اور میسور نہیں ہے، لیکن آپ کے پرسپشن سے اپنی ذات کو قریب لانے کے لیے آپ کی ذات کے اندر کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جس کی مدد سے کچھ تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس کی مثال دے دوں، یہ لطف پروردگار ہے۔ دیکھیے ازل اور ابد کے اسرار سمجھانے کے لیے وہ رب ہے نا، رب علی الاطلاق، قادر علی الاطلاق، عالم علی الاطلاق، خالق علی الاطلاق، تو وہ ہے۔ اب میں پھر عرض کروں گا متکلمین اور فلاسفہ سے ہاتھ جوڑ کے کہ کاش اپنی اصطلاحوں تک محدود نہ رہیں، ہماری تعبیروں کی لطافت کو بھی محسوس کریں۔ وہ قادر وہی تو ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دے۔ اب متکلمین تو یہ کہہ کے گزر جائیں گے کہ مقدور جو چیز ہوگی وہی متعلق قدرت الہیہ ہوگی، اگر مقدور نہیں ہے تو مجھے اس اسٹیٹمنٹ سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہاں تک آئیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل معرفت حاصل ہونا ناممکن ہے، مگر اس نے اسباب لطف دروازے کھولے ہیں، دریچے کھولے ہیں، راستے بنائے ہیں۔ چنانچہ اس وقت ایک بات عرض جو کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے ایک بات وہ دہرا دوں جو پہلے کبھی کہہ چکا ہوں۔ آخرت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب بھی نہیں آتی ہے۔ میں تو ایسے لوگوں سے بھی واقف ہوں جو ممبر پر آ کے خوب آخرت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور خود آخرت کے بالکل قائل نہیں۔ آخرت کے قائل ہوں تو جو کہیں اس پر عمل بھی تو کریں گے نا۔ ان کا عمل بتاتا ہے کہ انہیں یقین ہے نہ خدا ہے نہ آخرت، مگر بہرحال وعظ کرنے کی چونکہ قیمت ملتی ہے تو وعظ کرتے رہتے ہیں۔ موعظہ کرنے کی بھی تو قیمت ملتی ہے نا۔ ایک موعظہ ہوتا ہے قربتاً الی اللہ، اور ایک موعظہ ہوتا ہے اکتساباً للمال۔ موعظہ کرنے کی قیمت ملتی ہے تو موعظہ ہوتا ہے۔ بہرحال حق سبحانہ و تعالی نے آخرت پر یقین نہیں آتا تھا لوگوں کو، تو ایک چیز ایسی بنائی
جس سے انسان آخرت پر یقین کرنے کے قابل ہو جائے، وجداناً، اور وہ ہے خواب۔ معصوم سے روایت ہے، نبی سے روایت ہے کہ خواب، مرے ہوں کو آپ خواب میں دیکھتے ہیں، چلتا پھرتا دیکھتے ہیں، اور یہی نہیں کہ جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے سوچ کے سوئے تھے وہی دیکھتے ہیں، نہیں، خواب کی قسمیں، بعض ایسے رویائے صادقہ ہوتے ہیں کہ اس میں حقیقتیں منکشف ہوتی ہیں، حقیقتوں کی طرف اشارے ہوتے ہیں، بشارتیں ہوتی ہیں، انذار ہوتا ہے۔ یہ خواب میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، جسم چلتے پھرتے لوگوں کے اور ان کی بات سنتے ہیں، یہ دار آخرت کی طرف ذہن کی رہنمائی ہے، یہ دار آخرت کی طرف ذہن کی رہنمائی ہے۔ تو آخرت کو کسی لیبوریٹری میں یہاں سمجھایا نہیں جا سکتا تھا، لیکن آپ کے وجود کے اندر ایسی چیز رکھ دی کہ خواب دیکھ کر آپ آخرت کا تصور قائم کر سکتے ہیں۔ واضح ہے خواب کی اہمیت سمجھے زندگی میں۔ اب اچھے خواب دیکھیے گا تاکہ اچھی آخرت بنے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی علی محمد اپنی پلکوں پہ ایسے خواب سجائیے جس سے اچھی آخرت بنے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں پلکوں پہ خواب سجائیے، تو یقیناً سوچ سمجھ کے یہ جملہ بھی کہہ رہا ہوں، میں تو دعوت دے رہا ہوں اس جملے میں کہ جاگتے میں خواب دیکھا کیجئے، جاگتے میں اچھے خواب دیکھیے گا تو آخرت بھی اچھی ہوگی۔ بہرحال یہ لطف الہی ہے کہ وہ حقیقت، مستقبل کی وہ حقیقت، ہماری اور آپ کی زندگیوں کے مستقبل کی وہ حقیقت جو کسی سائنٹیفک لیبوریٹری میں یہاں ایگزامن نہیں کی جا سکتی تھی، یا ڈسپلے نہیں کی جا سکتی تھی، یا اس پر کسی طرح سے روشنی نہیں ڈالی جا سکتی تھی، اس طرح تیز روشنی اس پر پڑتی ہے خواب میں کہ انسان آخرت کا تصور قائم کر سکتا ہے، اور تصور ہی نہیں یقین قائم کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح، بالکل اسی طرح حق سبحانہ و تعالیٰ کے کن فیکون کا تجربہ آپ اپنی ذات کے اندر کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ آپ کو اس مادی جسم کے ساتھ ساتھ ایک لطیف حقیقت اور دی گئی ہے، اور وہ ہے آپ کا ذہن۔ آپ کا ذہن میری تقریر سن رہا ہے، متوجہ ہے، اور میں کہوں کعبے کا تصور کیجئے، کعبہ ذہن میں آ گیا نہیں؟ ارے ابھی کہا وہ کعبہ آ گیا ذہن میں۔ کربلا کا تصور کیجئے، تصور آ گیا؟ واضح ہے؟ ذہن کا ظرف وہ ہے کہ جہاں جو طے کیجئے فوراً ہو جاتا ہے۔ اور یہ ذہن کسی آئنسٹائن نے آپ کو نہیں عطا کیا ہے، جس نے یہ ذہن عطا کیا ہے اس کا سجدہ کرنا نہ بھولیے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اپنے ذہن کا کرشمہ دیکھا؟ ایک غریب فقیر آدمی فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا، اور میں اس سے کہوں دیکھو تم اپنے ذہن میں ایک محل بنا لو اور پھر دعا کرو، اللہ ویسے ہی محل تمہیں عطا کرے گا۔ تو جب میں کہوں گا اپنے ذہن میں محل بنا لو، بنانے میں دیر لگے گی کیا؟ توجہ۔ عالم خارجی میں ہمیں اس ظرف زمان و مکان کی محدودیتیں اور مجبوریاں یہ ہیں کہ ہمیں خود اپنے ذہن سے خارج میں منتقل کرنے میں دیر لگے گی۔ یہ ہے ہماری عاجزی،
اور وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، یہ ہے اس کی قدرت۔ وہ قادر ہے، ہم عاجز۔ وہ قادر ہے، ہم عاجز بندے ہیں، وہ قادر معبود۔ ہم عاجز عبد، وہ قادر معبود۔ تو وہ جو چاہتا ہے فوراً ہو جاتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں ذہن میں تو فوراً ہو جاتا ہے، زمین پر ہونے میں دیر لگتی ہے، یہ ہماری عاجزی کی بنا پر۔ اور اگر کسی بندے عاجز کا تعلق اس معبود قادر سے ہو جائے تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ گٹھلیاں زمین میں بوتا ہے اور درخت فوراً تیار ہو جاتا ہے، میوے بھی آ جاتے ہیں، اور چند ساعتوں میں باغ کا باغ لگ جاتا ہے ہرا بھرا، اور سلمان جو بندہ تھا، غلام تھا کسی کا، وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم ذہن میں سوچتے رہ جاتے ہیں اور خارج میں کرنے میں ہمیں ایک وقت لگتا ہے۔ اور یہاں بھی نسبی ہے، یہ چیز ریلیٹیو ہے۔ جس کے وسائل کم ہوں، ایک غریب آدمی، فقیر آدمی سوچے محل تعمیر کرے، ایک دیوار اٹھانے میں عمر گزر جاتی ہے۔ اور کہیں کوئی سرمایہ دار جس نے سارے فقیروں کا مال خود غصب کر رکھا ہے، وہ سرمایہ دار طے کر لے تو ظاہر ہے وہ سرمایہ دار ہے، اس کے پاس سرمایہ بھی ہے، اور سرمایہ سے وہ مزدور بھی فراہم کر سکتا ہے، میٹیریل بھی فراہم کر سکتا ہے، اور ایک رات میں پورا محل تیار کر سکتا ہے۔ تو نسبی ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک شخص جس کے پاس وسائل نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا، یا کرنا چاہے تو وقت چاہیے۔ جو کام کوئی دوسرا 10 سال یا 50 سال میں کرے گا، وہ کوئی صاحب قدرت اور صاحب سرمایہ 1-2 دن میں یا 1 شب میں کر سکتا ہے۔ جب انسانوں میں یہ تفاوت ہے تو وہ خالق متعال جو چیز جس شے سے متعلق اس کی مشیت ہو جائے، ادھر مشیت متعلق ہوئی اور پھر ارادہ متعلق ہوا، یہیں پہ فرق ہے۔ کچھ چیزیں اس کی مشیت میں ہوتی ہیں، ارادے میں نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں اس کی مشیت میں ہوتی ہیں لیکن اس سے اس کی رضا متعلق نہیں ہوتی۔ مشیت میں ہے مگر وہ راضی نہیں ہے، مشیت میں ہے مگر امر فعلی، اذن فعلی نہیں ہے۔ اسی لیے کبھی وہ امر کرتا ہے مگر چاہتا نہیں ہے کہ وہ کام ہو، کبھی وہ منع کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ کام ہو۔ مفسرین، متکلمین حیران ہیں یہیں پر۔ 2 باتیں میں نے عرض کی، مثال ابھی دے دوں۔ اس نے آدم اور حوا کو منع کیا کہ اس شجرے سے پھل نہ کھانا، منع کیا، نہیں فرمائی، مگر چاہا کہ یہ کھائیں، مشیت متعلق ہوئی۔ حضرت ابراہیم سے کہا بیٹے کو ذبح کرو، امر کیا نا، مگر چاہا نہیں کہ بیٹا ذبح ہو۔ دونوں قرآنی مثالیں ہیں، دونوں قرآنی مثالیں ہیں۔ حضرت آدم نے کیا کہا تھا؟ یہ بیٹے اسماعیل، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ بابا آپ وہ کام کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، نبی کا خواب ہے، حکم ہوتا ہے۔ تو امر تھا مگر پروردگار کی طرف سے اذن فعلی نہیں تھا۔ مراتب سمجھے آپ؟ مراتب واضح ہو رہے ہیں؟ تو مشیت اور ارادے کی بحث ہے مشکل، اور جہاں مشیت کے بعد ارادہ بھی متعلق ہو جائے تو معلوم ہوا کہ علم الہی میں بھی ہے، مشیت میں بھی ہے،
ارادہ بھی متعلق ہے، رضا بھی ہے، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ کام متحقق نہ ہو۔ جہاں یہ سب چیزیں جمع ہو جائیں وہاں شان یہ ہوتی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں مشیت کا لفظ نہیں ہے اس آیت میں، یریدو ارادے سے متعلق ہے یہ بات، سبحان اللہ، یہاں ارادہ متعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھہر کے ایک بات اور عرض کر دوں یہاں پر کہ بعض حضرات نے مشیت اور ارادے میں یہ بھی فرق کیا ہے۔ تقریباً میرے اس وقت پچھلے ابھی جو بیان عرض کیا اس میں آ گیا ہے ضمناً، لیکن وضاحت سے عرض کر دوں، صراحت سے عرض کر دوں کہ مشیت وہ ہے جسے علم الہی متعلق ہو لیکن اس میں طلب نہ ہو، اور ارادہ وہ ہے جس میں ایجاد امر، ایجاد معمور، ایجاد شے کے لیے ایک طلب بھی ہو، ایک کوشش ہو، ایک سعی ہو۔ البتہ یہ سب تعریفیں انسان اپنے افعال پر قیاس کر کے بناتا ہے۔ ہمارا ارادہ، ہمارے ارادے کے مقدمات ہوتے ہیں، ہمارے ارادے کے مقدمات ہوتے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ سب مقدمات جو متصور ہیں ہمارے کام میں وہ تھوڑی ہیں۔ اسی لیے جیسے میں نے عرض کیا تھا کل کہ حیات ہمارے پاس بھی ہے، اور حیات اس کی ذات کی صفت بھی ہے، مگر کجا ہماری حیات اور کجا اس کی حیات۔ ہماری حیات اس کی مخلوق ہے اور اس کی حیات مخلوق نہیں ہے بلکہ اس کی صفت ذات ہے۔ یہی صورتحال ہے کہ ہمارا ارادہ کہاں اور اس کا ارادہ کہاں۔ اس کا ارادہ اس طرح کے مقدمات نہیں چاہتا جیسے مقدمات ہمیں چاہیے، کہ شوق ہو اور طلب ہو اور ارادہ ہو اور پھر وہ درجہ کمال تک پہنچے اور امر متحقق ہو، فعل متحقق ہو، جو اصول فقہ میں اور علم کلام میں بحثیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے معصومین علیہم السلام نے یہ تعریف فرمائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ دراصل فعل ہے، ارادہ الہیہ فعل ہے، ارادہ الہیہ دراصل احداث ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت، اس کا ارادہ اور اس کا علم اور پھر اس کا امر کسی چیز سے متعلق ہو، یہ مراتب ہیں، چار بظاہر، اور پھر ان چار مراتب کے درمیان نہ جانے کتنے مراتب ہیں۔ یہ انسان کے فکری حوصلے پر ہے، کون کتنی فکر کر کے غواصی کر سکتا ہے اور کتنے گوہرہائے آبدار علوم قرآن اور علوم اہل بیت سے حاصل کر سکتا ہے۔ علم اصول فقہ میں بھی تقریباً امر کی بحث میں چار مراتب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو آج یہ گفتگو جو ارادے اور مشیت کے معنی سے متعلق تھی یہاں پر ذرا روکوں اور کچھ اس گفتگو کی طرف آگے بڑھوں کہ جو کل اشارہ کیا تھا اور بعض حضرات کے ذہنوں میں یہ ہے، بار بار یہ بات آئے گی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کی میں نے تعریف جب یہ کی کہ مشیت یعنی وہ ارادہ حق جو کسی شے کو شے بناتا ہے یا کسی لا شے کو شے بناتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک بحث ہے، عوامی سطح تک لوگ لے آئے ہیں اس بحث کو، حالانکہ وہ بحث بلند علمی سطحوں پر بھی موجود ہے کہ جو اشیاء وجود میں آتی ہیں یہ سب اشیاء لا شے سے وجود میں آتی ہیں یا کسی شے سے وجود میں آتی ہیں۔
تو اب یہاں پر بعض حضرات کے ذہنوں میں یہ شبہ ہے کہ خود لاشے بھی کوئی شے ہے، کوئی حقیقت ہے وجودی جس کا نام ہے لاشے، باقی تمام اشیاء اس لاشے سے بنتی ہیں۔ اس چیز کو کیا کیا شبہے پیدا ہوتے ہیں، شبہات ہیں یہ، اور میں نے بعض حضرات کو تقریریں کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی پر۔ تو عرض کر دوں کہ وہ مسائل جو ذات حق سے متعلق ہوں، وہ مسائل جو علوم قرآن سے متعلق ہوں، ان مسائل میں حکم کوئی نہیں ہو سکتا سوائے ان ذوات مقدسہ کے جنہیں حجت اور حکم بنا کر خود حق سبحانہ و تعالی نے بھیجا۔ اور یہاں پر آج میں کسی اور کا جملہ نہیں عرض کروں گا، آج اس ذات گرامی، اس مرکز بیت عصمت کے جملے کی طرف اشارہ کروں گا جو مرکز بیت تطہیر بھی ہے۔ ابھی میں نے پڑھی تھی نا آیت آپ کے سامنے، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بس اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے اے اہل بیت کہ وہ تم سے رجس کو دور رکھے، اس طرح کے جو دور رکھنے کا حق ہے۔ دور رکھے ترجمہ کیجئے گا، دور کرے نہیں، دور رکھے ترجمہ کیجئے گا تو کچھ اور ہستیاں نظر میں آئیں گی، اور دور رکھے ترجمہ کیجئے گا تو پھر کچھ اور ہستیاں نظر میں آئیں گی، اور کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے ایسے افعال انجام دیے ہیں کہ دونوں ترجمے میں کچھ بھی کر لیجئے وہ داخل آیہ تطہیر نہیں ہو سکتا۔ مثلا کوئی خاتون ہو، اسے پابند کیا گیا ہو کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیے گا، کسی کو رتبہ دیا گیا ہو کہ ہم آپ کو ماں ہونے کا رتبہ دیتے ہیں، اور وہ گھر سے بھی نکلے اور اپنے بچوں کو ذبح بھی کر ڈالے، ذبح کرنے کی انتہا کر دے، ہزاروں، 10,000، 20,000، صرف ایک ضد پر، ایک ہٹ پر۔ اب یہ اتنا بڑا داغ ہے، ایسا رجس ہے کہ جس سے یہ رجس جڑا ہوا ہو وہ نہ رکھے میں آئے گا نہ کرے میں آئے گا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اس لیے کہ آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی، اگر رکھے یا کرے میں بھی شامل ہو جاتی تو بعد میں یہ کرتی نہیں، کرے میں شامل ہوتی تو اگر خدا نے رجس دور کر دیا تو پھر وجود میں کیسے آیا؟ مگر یہ ممکن ہے اللہ وعدہ کرے پورا نہ کرے۔ اللہ نے کہا کہ ہم رجس کو دور کریں گے اور نہیں کیا اس نے، اور اگر کر دیا تھا تو پھر اتنا بڑا عصیان کیسے ہوا کہ زندگی بھر توبہ کرتی رہی، اور پھر بھی یہ شک و شبہ رہا کہ پتہ نہیں خدا مجھے معاف کرے گا یا نہیں۔ یہ سب کلمات ہیں یا نہیں؟ بہرحال ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ ایک اور ذرا بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ رائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ بہرحال تو جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ پاک اور منزہ ہستیاں تھیں، اور دنیا چاہتی تھی کہ اتہامات لگا کر، الزامات لگا کر ان کی سیرت زندگی کو داغدار بنا دے، تو آپ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس طرح پاک رکھیں گے کہ پاک رکھنے کا
حق ادا ہو، اس طرح دور رکھیں گے رزق کو کہ دنیا اتہام بھی لگائے گی تو اتہام بھی نہ لگ پائے گا، الزام بھی لگائے گی تو الزام بھی نہ لگ پائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس مرکز تطہیر کی مرکزی شخصیت اس روایت کے مطابق جو ہمارے یہاں بہت عام ہے، حدیث قصہ، اس حدیث قصہ میں مرکزی شخصیت کس کی ہے؟ جس کے لیے اور کیا ان انوار کی شان تھی۔ اب یہ جملے میں پہلی بار نہیں عرض کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے ہزاروں بار حق شناس و عاشقان اہل بیت، علماء، خطبہ، ذاکرین کہہ چکے ہیں، مگر ان جملوں کی، ان الفاظ کی لذت و شیرینی اور معنویت اور ریلیونس کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی کم نہیں ہوتی شیرینی اس کی، کہ آپ اندازہ کیجئے کیا انوار قدسیات ہے کہ جب یہ جمع ہو گئے ایک چادر کے نیچے تو وہ فرشتے جو خادم کی طرح روز آتے جاتے تھے وہ بھی پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ کون ہے۔ کیا فروغ نور تھا، کیا روشنی تھی، کیا تجلی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا پروردگار یہ کون ہے؟ اور پھر جواب عنایت ہوا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں اور ان کے والد ہیں اور ان کے بیٹے ہیں اور ان کے شوہر ہیں، یعنی مرکز تعارف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اب میں بیوی کے تعلق سے ایک جملہ عرض کروں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو آداب مقرر کیے ہیں، ان آداب، ان اخلاق اور ان اقدار اور ان احکام اور ان اوامر کہ کس قدر پابند تھیں، لیکن علم قرآن، علوم قرآن اور علوم مقام ختم نبوت کی کیسی وارث و خزینہ دار تھیں کہ مولا علی علیہ السلام مجھے معاف فرمائیں گے، اور یقین ہے کہ معاف نہیں بلکہ خوش ہوں گے میرے اس جملے سے کہ آقا آپ کی پوری نہج البلاغہ ایک طرف اور بی بی فاطمہ زہرا کا خطبہ ایک طرف۔ آپ مرد تھے، آپ کا کام تھا بار بار کسی چیز کو بیان کرنا، سمجھانا، تشریح کرنا، درس دینا، تو آپ دیتے رہے تو آپ کے بیانات کا مجموعہ پھیل گیا، لیکن وہ لب لباب، وہ مطلب، وہ خلاصہ، وہ ایک مرتبہ بی بی کو موقع ملا تو اس طرح بیان کر دیا کہ ایک ایک جملے میں اس کے ایک ایک نہج البلاغہ پوشیدہ ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ یہ جو بیوی کا خطبہ ہے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ، تو اسے آپ بالکل میری طرف سے غلو نہ سمجھیے گا، ایک ایک جملے میں، اس کے ایک ایک فقرے میں ایک ایک نہج البلاغہ پوشیدہ ہے، اور اسے کوئی جسارت نہ سمجھیے گا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نہج البلاغہ کشکول رضی کا نام ہے، ظرف علم علی کا نام نہیں۔ کشکول جانتے ہیں نا آپ کسے کہتے ہیں؟ کشکول وہ کاسا فقیروں کا جو وہ لے کے پھرتے ہیں، اس میں لوگ ڈالتے ہیں اور وہ جمع کرتے ہیں۔ تو سید رضی کی کشکول کا نام ہے نہج البلاغہ، علم علی کے ظرف کا نام نہیں ہے نہج البلاغہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اس کائنات مادی میں کوئی ظرف ایسا نہیں ہے جس میں علم علی کو سمویا جا سکے۔ علم علی، علم علی، علم علی، اور زہرا کوفو علی ہے۔ زہرا کوفو ہیں، یہ ان کے کوفو، وہ ان کی کوفو، اور کوفو بھی کس نے قرار دیا؟ عام لوگوں نے نہیں، اللہ نے کوفو بنایا اور رسول کو حکم دیا کہ یہ رشتہ ہوگا،
تو اب کفر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو اگر علی علیہ السلام کے پاس علوم کا ذخیرہ ہے تو زہرا کے پاس علوم کے ذخیرے میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر امیر المومنین یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب جبرائیل پیغمبر پر نازل ہوتے تھے تو وحی کی خوشبو اور قرآن مجید کے نزول کے وقت آواز جبرائیل کی میں سنتا تھا، نور رسالت کو دیکھتا تھا اور خوشبو نبوت کو سونگھتا تھا، تو زہرا بھی یہ کہہ سکتی ہیں کہ بابا کے جانے کے بعد بھی میرے پاس تو جبرائیل تسلی دینے کے لیے آیا کرتے تھے، اور جو کچھ وہ بیان کرتے تھے جمع کر لیا گیا تو صحیفہ فاطمہ بن گیا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہم صلی علی محمد یہ ہے زہرا. تو بی بی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے میں ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان خلقت و شان ابداع کے بارے میں فرماتی ہیں کہ ابتدع الاشیاء لا من شیء، لا من شیء. جو اہل علم ہیں وہ توجہ رکھیں، جو لوگ شب و روز درس و بحث کیا کرتے ہیں تو وہ منطق میں بشرط لا اور لا بشرط میں الجھے رہتے ہیں کہ کہاں پر بشرط لا کہیں اور کہاں پر لا بشرط. تو یہاں پر من لا شیء نہیں ہے، لا من شیء ہے. وہ شبہ برطرف ہو جائے کہ ایسا نہیں کہ کوئی وجودی حقیقت ہے جس کا نام ہے لا شیء اور اس سے اشیاء وجود میں آئیں. تو بی بی نے یہ نہیں فرمایا کہ من لا شیء، فرمایا لا من شیء. توجہ ہے، یہ بی بی کا کلام ہے. لا من شیء، کچھ نہیں تھا، کوئی شے وجود نہیں رکھتی تھی. علم الہی متعلق ہوا، مشیت الہیہ متعلق ہوئی، اور پھر اس نے جو چاہا اسے شے بنا دیا. یہ قدرت الہیہ، یہ ہے قدرت الہیہ. جو اس قدرت الہیہ کے رازداں ہیں وہ وہی ہیں جن کو سب سے پہلے اس نے خلق فرمایا اور باقی تمام خلقت کو کی تخلیق پر انہیں شاہد بنایا. انہیں شاہد بنایا، ان کی نگاہوں کے سامنے پھر کائنات بنی، اور جس کی نگاہوں کے سامنے کائنات بنے اس سے کون سا راز چھپا ہوا ہے، اس سے کون سے اسرار پوشیدہ رہ سکتے ہیں. ہاں یہ وہ مقامات ہیں جن کو اگر سمجھ لیا جائے تو علم کلام کی مبادیات میں پھنسے ہوئے بہت سے طالب علموں کی الجھنیں دور ہو جائیں، بہت سی الجھنیں دور ہو جائیں گی. عقائد کے باب میں، مناقب کے باب میں، فضائل کے باب میں بہت سی الجھنیں دور ہو جائیں گی، اور یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مشیت الہیہ کیا ہے اور نظام مشیت الہیہ میں کن ہستیوں کو اہمیت دی گئی. اور سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی منزلت اور ان کا رتبہ اور ان کا مقام کیا ہے. ہم معصومین میں سے کسی کے لیے اس غلو کے قائل نہیں ہیں جہاں صفات رب ان کی ذات سے متعلق کر دیں یا ان کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دیں، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن ہاں ہم ان مراتب اور ان کمالات اور ان اوصاف کا بھی انکار نہیں کر سکتے جو انہیں حق نے عطا کی ہیں، جو انہیں حق نے عطا کی. سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے مراتب، ان کے فضائل، ان کے مناقب
چاہے وہ بچپن کے معجزات و کرامات ہوں یا جوانی کے، یا وہ تمام معجزات و کرامات جو صرف 28 رجب سن 60 ہجری سے لے کر اور 10 محرم سن 61 ہجری تک رونما ہوئے، وہ کم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی اہل ہمت، کوئی اہل حوصلہ، کوئی اہل مطالعہ سرکار سید الشہداء کی حیات طیبہ کو اس نقطہ نظر سے تقسیم کرے ادوار میں، تو ایک دور وہ ہے کہ جو آپ کا حیات پیغمبر میں گزرا، یعنی براہ راست آغوش نبی میں گزرا۔ کبھی آغوش نبی میں ہوتے تھے، کبھی پشت نبی پر ہوتے تھے، اور یہی نہیں کہ پشت نبی پر صرف کسی عید کے دن ہوتے تھے، نہیں، محراب عبادت میں، مسجد میں سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، حسین پشت پر ہے۔ یہ سب ایسے ہی واقعات نہیں ہے کہ انہیں گھریلو واقعہ سمجھ لیا جائے، سب بیان کرتے ہیں نا اسے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر واقعہ جو اس روئے زمین پر رونما ہوتا ہے، اس واقعے کی ایک معنویت عالم بالا میں ہوتی ہے۔ عالم بالا میں جو حقیقتیں ہوتی ہیں ان کا اظہار اس زمین پر ہونے والے واقعات میں ہوتا ہے۔ وہ حسین، تو ایک دور وہ ہے جس سے متعلق اس دور میں امام حسن اور امام حسین کے جو معجزات ہیں، معجزات، بچے کھیلتے ہیں، بچپن کے زمانے کے تقاضے ہوتے ہیں۔ مثلا روایتیں ہیں کہ حسنین علیہم السلام بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور اصحاب گواہ ہیں کہ جب امام حسن یا امام حسین ہاتھ اٹھا کر کسی پرندے سے کہتے تھے کہ آ جاؤ، تو وہ پرندہ ان کے قریب آ جاتا۔ کوئی شخص جا رہا ہے، گرمی کا زمانہ ہے، اسے پیاس لگی، اور شہزادوں میں سے کسی سے کہا مجھے پیاس لگی ہے، کہا اچھا آپ کو پیاس لگی ہے، پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور ننھی سی مٹھی میں اس طرح نچوڑا کہ اس میں سے شفاف پانی جاری ہو گیا، لیجیے سیراب ہو جائے گی۔ بس وہ بچے جو بچپن میں پتھر نچوڑ کے پانی نکال دیں، یہ مشیت کا تقاضا تھا کہ کربلا میں پیاسے رہیں۔ یہ مشیت کا تقاضا، وقت گزر چکا، وقت گزر چکا۔ یہ روایت میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے، سند پرکھی ہے، پھر عرض کر رہا ہوں۔ بچپن میں حضور موجود ہیں، حضور موجود ہیں، اور کسی نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، پتھر اٹھایا، ایسے نچوڑا، اب بسم اللہ پانی پیجیے۔ وہ حسین، وہ حسن، جو پتھر نچوڑے تو آب زلال جاری ہو جائے، صاف اور شفاف شیریں پانی، ان کے لیے یہ مشیت متعلق ہوئی ہے کہ کربلا میں پیاس لگی۔ اور یہ بھی مشیت متعلق ہوئی ہے کہ خود پیاسے رہیں، دشمن کو سیراب کریں۔ آج 3 محرم ہے، عموماً 3 محرم یا 4 محرم کو حضرت حر کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اب وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں پورا واقعہ گزارش کر سکوں، لیکن ہاں مجھے بھی حضرت حر کا تذکرہ بہت عزیز ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں ہم جیسے گناہگار انسانوں کے لیے، ہم جیسے کمزور انسانوں کے لیے، کمزور ارادوں کے لوگوں کے لیے، اور کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم، سب کے لیے
امام حسین کا تذکرہ تو بہت بلند ہے، ان کی شخصیت تو بہت بلند ہے، ہم حر جیسے امام حسین کے جانباز صحابی کو ایک مثالی کردار کے طور پر سامنے رکھ سکتے ہیں کہ کس طرح باطل کو ٹھکرایا جاتا ہے، کس طرح حق کو اختیار کیا جاتا ہے، اور کس طرح جہنم کی آگ سے دامن کو بچایا جاتا ہے، کس طرح جنت کو کمایا جاتا ہے۔ اور کی سیرت پڑھ لیجیے، اور کا کردار۔ اب بس زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں اشارہ کروں، 2-3 فقرے تمام واقعات حذف کر کے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حر ہی کا قافلہ تو تھا جس پر تمام حر کا رسالہ، حر کا لشکر، جس پر تمام تاریخیں متفق ہیں کہ کربلا پہنچنے سے پہلے راستے میں آ کر امام حسین کو روکا، اور جب امام حسین کو روکنے کے لیے آیا ہے دشمن کی حیثیت سے، تو امام حسین نے پہلا کام کیا کیا؟ آپ حضرات لوگوں کے زبان بچے یہ واقعہ جانتے ہیں، مگر جب دہرایا جاتا ہے تو آپ تڑپ کے گریہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے اصحاب سے کہا کہ دیکھو یہ کتنے پیاسے ہیں، یہ خود بھی پیاسے ہیں، ان کی سواریوں کے گھوڑے پیاسے ہیں۔ مشکوں کے دہانے کھول دیے گئے، خوب سیراب کیا گیا۔ ایک واقعہ جو کبھی نہیں فراموش کرتا میں، وہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے علی ابن طحان محاربی۔ وہ کہتا ہے کہ اتنی پیاس تھی مجھے، آنکھوں میں دھند چھا گئی۔ لوگ امام حسین کے صحابی کھڑے ہیں اور مشک کا دہانہ کھلا ہوا ہے، مجھے پانی پلانا چاہ رہے ہیں، مگر پانی ادھر ادھر گر رہا ہے، میں پی نہیں پا رہا ہوں، اتنا نڈھال، اتنا بدحواس، آنکھوں میں دھند۔ تو میں نے دیکھا کہ خود امام حسین آگے بڑھے، آئے اور اپنے چلو سے اس مشکیزے کے دہانے سے پانی لے کر مجھے پلایا۔ یہ ہے حسین، یہ ہے حسین، یہ ہے حسین۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ میں یہی دعا ہمیشہ کرتا ہوں کہ پروردگار آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ غم حسین میں اشکبار رکھے، اور سوائے غم حسین کسی اور غم میں آپ کو اشکباری کرنا نہ پڑے۔ آپ کا حوصلہ بلند رہے، آپ کو صبر نصیب رہے، آپ کو قوت نصیب رہے۔ بس ایک منظر کی طرف اور اشارہ کر کے اور دعا پر مجلس کو ختم کرتا ہوں۔ یہی حر ہے، کربلا لے آیا آقا کو، کربلا میں روکا، حصار تنگ کیا، دریا کے کنارے خیمے برپا نہیں کرنے دیے۔ دوسری محرم سے تاریخیں گزرتی رہیں، 7ویں محرم سے خیام حسینی میں پانی کی اتنی قلت ہو گئی کہ بچوں کی زبان پر العطش العطش۔ 7ویں گزری، 8ویں گزری، اور 9ویں تاریخ آئی 10ویں کی شب۔ اب مورخین کہتے ہیں کہ یہ حر ہے جو اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا رخ خیام حسینی کی طرف ہے، جیسے کسی آواز پر گوش پر آواز ہے۔ اس کا بیٹا آیا، اس کا خادم آیا، بیٹا آیا، بھائی آیا، اور سب دیکھ رہے حر کو ہو کیا گیا ہے۔ بیٹے نے کہا، خادم نے کہا بار بار آ کر خیمے میں چلیے، کھانا لگ گیا ہے، دسترخوان لگ گیا ہے۔ اور جیسے کسی کی بات نہیں سن رہا ہے، کوئی ایسی آواز سن رہا ہے کہ جس آواز سے اسے ایک خاص وابستگی ہو گئی، ایک خاص جاذبیت ہے۔ جب وقت گزر گیا، بیٹے نے قریب آ کے پوچھا، بابا کیا کیفیت دیکھ رہا ہوں، رات گزر رہی ہے، کھانا تناول نہیں فرمائیں گے؟ تو حر نے کہا، بیٹے
اتفاق سے یہ حر کے بیٹے کا نام بھی علی ہے، علی ابن حر، علی ابن حر۔ کہا بیٹے تم کوئی آواز سن رہے ہو؟ بیٹے نے تحمل کیا، سر جھکایا، ہاں بابا آواز سن رہا ہوں۔ کون سی آواز سن رہا ہوں؟ دیکھیے اب یہاں بہت سی باتیں ہیں۔ بیٹا ہے، بیٹے کا نام علی ہے، حر کا بیٹا ہے۔ آوازیں تو بہت تھیں، آوازیں تو اس وقت بہت تھیں۔ خود عمر ابن سعد نحس کے لشکر میں شادیانے بج رہے تھے، آوازیں تو بہت تھیں وہاں پر، لیکن اس بیٹے نے کہا ہاں بابا میں آوازیں سن رہا ہوں۔ حسین کے خیمے سے الآتش بچے الآتش اب بیٹے اب تم بتاؤ، فرزند رسول، فرزند فاطمہ، خامس آل عبا، ان کے خیمے میں بچے پیاسے اور ہم سیر و سیراب ہو گئے۔ سب گزر گئی، صبح عاشورہ نمودار ہوئی۔ کوئی چھپ کر مخفیانہ طور پر حر آقا حسین سے ملحق نہیں ہوا تھا، گیا عمر سعد سے مناظرہ کیا، گفتگو کی، کیا واقعاً تو نے یہ طے کر لیا ہے کہ فرزند رسول سے جنگ ہوگی، فرزند رسول کو قتل کرے گا؟ جب اس نے کہا ہاں تو بس رخ موڑا، آقا حسین کی خدمت میں آیا، اب سر جھکا ہوا ہے ندامت، آقا تک پہنچا۔ آقا نے، آقا کے بھائی عباس نے، آقا کے بیٹے علی اکبر نے، آقا کے اصحاب نے بڑی عزت سے استقبال کیا، اور نے معافی مانگی۔ آقا نے کہا کچھ دیر توقف نہیں کرو گے؟ کہا نہیں آقا مجھے اجازت دیجیے کہ بس آپ کے اوپر پھیلا۔ بس میں جس جملے تک آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں بس وہی آخری جملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حر نے اجازت کی اور اس کے بعد اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں پہلے تم جاؤ تاکہ تم آقا کی راہ میں، خدا کی راہ میں آقا پر اپنی جان نثار کرو، اور میں اس کا بھی اجر لوں، خدا سے اجر حاصل کروں کہ پروردگار تیری راہ میں حسین پر میں نے اپنا جوان بیٹا قربان کیا۔ عزیزان گرامی، علی ابن حر میدان میں گیا، جنگ کی، شہید ہوا، اس نے اپنے بابا کو آواز دی۔ جب حر پہنچا دیکھا حسین ابن رسول اللہ، گنہگاروں پر یہ ذرا کہا حر مجھے معلوم ہے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا، اس لیے میں آ گیا ہوں۔ یا حسین یہ قتل فرما رہے ہیں حر پر، اور کچھ ہی دیر بعد شبیہ پیغمبر علی اکبر کا لاشا ہوگا اور آپ کو پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معرفت نبی سے آشنا فرما، معبود پروردگار ہمارے اشخائے اعضاء کو قبول فرما، پروردگار ان اشخائے اعضاء کے طفیل میں گناہوں سے آلودہ اس زمین کو پاک کر، معبود اس قرآن عرض کی تطہیر فرما دے، پروردگار گناہوں سے، معاصی سے، خطا کاریوں سے انسان کو نجات عطا فرما، پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام کا سایہ برقرار، معبود
اپنے ولی آخر کو اس نے ظہور عطا فرمایا اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دیا. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین.